بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، تخویف دنیا بھی ہے، بیان کرو ان کے سامنے مثلاً یعنی احوال حال اصحاب القریہ بستی والوں کا، شہر والوں کا، قریہ شہر، اصحاب القریہ اذ جاءہا جب آئے اس شہر کو المرسلون بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم جب بھیجا ہم نے اولاً ان کی طرف اثنین دو رسولوں کو، فکذبوہما پس تکذیب کر دی انہوں نے ان دو کی، فعززنا پس عززنا مضبوط کیا ہم نے، بثالثن ساتھ تیسرے کے، فقالو پس کہا ان تینوں نے، انا الیکم بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے ہوئے ہیں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، یامرکم وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، بے عبادت وحدہ لا شریک لہ کہ اسی ہی کی پکار کرو جس کا کوئی شریک نہیں۔ نیچے اوپر لکھا ہے من ربکم ابن کثیر کا حوالہ، اور نیچے لکھا ہے کہ کفر و شرک چھوڑ کر توحید کو قبول کر لو۔ قالو ما انتم کہا انہوں نے نہیں ہو تم الا بشر مثلنا مگر بشر مثلنا ہماری طرح، یعنی خالی از رسالت کمال سے خالی ہماری طرح بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء اناد قوم اور نہیں اتارا رحمان نے من شیء کوئی چیز بھی نہیں ہو تم الا تکذبون مگر جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا کہا انہوں نے رب ہمارا یعلم جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا اور نہیں ہے ہمارے ذمہ الا البلاغ المبین مگر صاف صاف پورا پورا پہنچا دینا۔ قالوا انا طیرنا بکم کہا انہوں نے ہم بدفعلی لیتے ہیں تمہاری سبب سے، تمہاری وجہ سے، لئن لم تنتہوا اگر تم باز نہ آئے واضح توحید سے، لنرجمنکم البتہ ضرور بے ضرور ہم پتھروں سے رجم کر دیں گے تمہیں، یا پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے عذاب علیم عذاب دردناک۔ تو یہ واقعہ ہے بطور تخویف دنیاوی کے۔ اس قریہ سے مراد کیا ہے؟ عموماً مفسرین نے اس قریہ سے مراد انطاکیہ کی بستی لی ہے۔ انطاکیہ روم کا شہر ہے، روم کا شہر انطاکیہ وہ مراد لیا، اور رسول کے بارے میں کہا کہ یہ تین رسول جو تھے یہ مستقل رسول نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے نمائندہ تھے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ کے تین تبلیغی جماعت والے تھے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے دعات تھے، ان کو بھیجا گیا اور اس کو لگا، ان کو بھیجا گیا۔ تو القریہ انطاکیہ اور المرسلون یہ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندگان، لیکن یہ بات صحیح نہیں، اکثر نے یہ کی صحیح نہیں، کیونکہ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے انہوں نے کیا کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، یہ مبلغین کو نہیں کہا جاتا کہ تم بشر ہو اس لیے ہم تمہیں
نہیں مانتے، یہ ہمیشہ مشرک انبیاء کو کہتا رہا کہ نبی بشر ہو کے نبی کوئی نہیں بن سکتا. تو بشریت اور نبوت کو انہوں نے منافات سمجھی کہ یہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے نمائندے نہیں تھے بلکہ تینوں مستقل نبی اور رسول تھے. ایک بات اب، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ظاہر یہی لگتا ہے کہ یہ تورات کے نزول سے بھی پہلے واقعہ پیش آیا، کیونکہ عموماً تورات کے نزول کے بعد، پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پھر جہاد کا حکم آ گیا. تورات میں جہاد کا حکم، جب جہاد کا حکم آیا تو عمومی عذاب جو استحصالی عذاب تھا وہ قوموں سے منقطع ہو گیا، اور استحصالی عذاب کی جگہ پہ جہاد مشروع ہوا، سوا ایک واقعہ کے. ایک واقعہ اصحاب السبت کا ملتا ہے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اصحاب السبت، جن کو نزول تورات کے بعد بھی بندر بنایا گیا. تو وہ ایک جزوی واقعہ ہے، ورنہ تورات کے نزول کے بعد یہ جو استحصالی عذاب ہے، یہ استحصالی عذاب کی جگہ پہ جہاد کا حکم ہوا. یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں. تو یہ یہاں ان پہ استحصالی عذاب آیا ہے، تو یہ اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ نزول تورات سے پہلے کا، نزول تورات سے پہلے کا واقعہ ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ سے بھی بہت پہلے کا واقعہ، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے کا واقعہ، اور زیادہ کرینے کی آج یہی ہے. اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس قریہ کو المرسلون بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم، جب بھیجا ہم نے اولاً ان کی طرف، اثنین دو رسولوں کو. پہلے دو رسول آئے اور انہوں نے مسئلہ بیان کیا. فکذبوہما، بس ان قریہ والوں نے، شہر والوں نے ان کی تکذیب کر دی اور ان کا مسئلہ نہیں مانا. فعززنا بثالث، پس مضبوط کیا ہم نے، عززنا مضبوط کیا ہم نے تیسرے کے ساتھ، یعنی ان دو کے ساتھ تیسرا نبی بھی بھیج دیا. فقالو، بس تینوں نے مل کے دعوت دی، انا الیکم مرسلون، دعوت یہ تھی کہ بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون، بھیجے ہوئے ہیں تمہارے رب کی طرف سے. اور پیغام ہمارا یہی ہے، بے عبادت وحدہ لا شریک لہ. یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، قرآن پاک نے انا الیکم مرسلون کہا کہ تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. ان کی رسالت اور دعوت کو یہاں نہیں ذکر کیا. دعوت کا بیان آ رہا ہے آگے رجل مومن کی زبان سے. جو نبی دعوت دے رہے تھے وہ دعوت کیا تھی؟ وہ جو رجل مومن ہے اس نے نبیوں والی دعوت کو آگے بیان کیا. تو ان نبیوں کی دعوت ان کی زبان سے مذکور نہیں ہوئی، بلکہ آگے رجل مومن کی زبان سے انہی نبیوں والی دعوت بیان کی گئی، جس میں یہ بتانا تھا کہ ان نبیوں نے بھی وہی دعوت دی جس کا ترجمان دعوت کا وہ رجل مومن بن گیا، اور اس نے وہ دعوت کے لفظ اللہ نے اس کی زبانی جہاں ذکر کیے ہیں رجل مومن کی زبان سے کہ وہ ان کا ترجمان تھا. چونکہ یہاں مقصد بیان کرنا اسی رجل مومن کا واقعہ ہے. دلیل نقلی یہاں کس سے پیش کی جا رہی ہے؟ اسی رجل مومن سے. تو نبیوں کی دعوت نبیوں کی زبانی نہیں ذکر کی گئی
بلکہ رجل مومن کی ترجمانی میں ذکر کی گئی ہے، اور نقطہ اس میں یہی ہے کہ اصل یہاں رجل مومن کہ اس قربانی اور اس تائید توحید کو بیان کرنا ہے جو اس نے آ کر دعوت دی ہے، دعوت قبول کر کے، اور اس میں بتانا یہ ہے کہ جو مبلغ اور داعی کے شاگرد ہوتے ہیں وہ اس کے مشن کو آگے پہنچاتی ہے۔ ان نبیوں کا یہ ترجمان بن گیا، اور عام آدمی تھا تو وہ مشن کا وہی محافظ بن گیا۔ تو یہی بتانا ہے کہ دعوت ایسے ہی چلا کرتی ہے کہ جو یہی وجہ ہے کہ نبی کے ترجمان ابو بکر صدیق بنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ ابو بکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے، حضرت عثمان ابو بکر کی دعوت سے مسلمان ہوئے، اور حضرت بلال، حضرت عمار، یہ اس طرح کے جو لوگ تھے وہ حضرت صدیق کی دعوت اور پھر فاروق اعظم کی دعوت۔ تو پیغمبر کے جو جانشین ہیں اور پیغمبر کے شاگرد اور تلامذہ، اس کو عام رکھو تو داعی کے جو مخلص شاگرد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے دعوت آگے چلتی ہے۔ ہمیشہ اسلام میں یہی رہا، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، پھر ائمہ، پھر سلسلہ یہ شروع ہوا خیر القرون کے بعد کہ ہر صدی میں ایک دو عالم ملتا ہے، ایک دو عالم ہر صدی میں رہا، اور پھر اس کے آگے شاگرد چلے تا آ کے یہ سلسلہ مولانا حسین علی تک پہنچا اور تم تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب آپ میں جو مخلص ہیں ان کی آگے ڈیوٹی ہے کہ وہ مسئلہ بیان کریں۔ تو یہ اس میں اصل یہی سبق دینا ہے، اور پھر اس پر یہ بھی بتانا ہے کہ انبیاء کی دعوت اصل ہے کیا، وہ آگے پہنچے گی کیسے، اور اس کے ماننے والوں کا اکرام کیسے ہوگا، اور اس کے منکروں کا انجام کیسے ہوگا۔ تو یہی بات یہاں بتانی تھی۔ اس لیے اللہ نے رسولوں کی دعوت رسولوں کی زبانی ذکر نہیں کی، رسولوں کی دعوت رجل مومن کی زبان سے پیش کی ہے۔ اب دیکھو، انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہا انہوں نے نہیں ہو تم مگر محض بشر، خالی از رسالت، عام بشر، مثلنا، مثل ہمارے۔ یہ ہر دور کا مشرک کہتا رہا، وہ کہتے بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کہ نبی نہیں بن سکتے، اور ہر نبی نے دعوت دی کہ میں بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھ پہ انعام کیا ہے اور مجھے نبوت اور رسالت عطا کی ہے۔ یہ جو بریلر ہیں انہوں نے لوگوں میں مشہور کر رکھا ہے دیوبندی نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے، اپنے جیسا۔ یاد رکھو، ہم کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا ہے، ہم اس جیسا کسی کو نہیں سمجھتے۔ تم تو پیغمبر کی بات کرتے ہو، جس نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں، ہم اس جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، صحابی جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، نبی جیسا کسی کو کیا سمجھیں گے؟ تو اس لیے یہ فراڈ کرتے ہیں۔ پیغمبر حقیقتاً بشر ہے، لیکن پیغمبر کی بشریت وہ ملائکہ سے بھی افضل ہے، فرشتوں سے بھی وہ کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو یہ جو مشرک ہے یہ پیغمبر کی بشریت کا اس لیے منکر ہے کہ یہ اپنے آئینے میں نبی کو دیکھتا ہے کہ میں جیسے گندا بشر ہوں، بشر گندا ہوتا ہے، تو میں جیسے میں پاپی ہوں اور میرے جیسے جذبات اور گناہ اور میری چیز، نبی ایسا نہیں ہوتا۔ تو مشرک اس لیے بشریت نبی کا منکر ہے کہ وہ اپنی بشریت پر نبی کی بشریت کو قیاس کرتا ہے، اور مباحث وہ بشریت مانتا ہے جو جبریل جیسے نوریوں کی نورانیت سے بھی مقدس ہے اور افضل ہے۔ اس لیے نبی ہوتا بشر ہے اور شان نوریوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔
اور مشرک کیوں نہیں مانتا؟ بولو، یہ جملہ یاد کر لو کہ وہ پیغمبر کو اپنی بشریت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، پیغمبر کو اپنی بشریت کے، تو نفی تو مشرک کی بشریت کی ہونی چاہیے، اور اللہ نے کی بھی ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ اللہ نے فرمایا مشرکہ تو انسان نہیں، تو نرا ڈنگر ہے، اور اس ظالم نے بشریت نبی کی نفی کی ہے، حالانکہ نفی کس کی ہونی چاہیے؟ مشرک کی بشریت کی ہونی چاہیے، تو بشر ہے ہی نہیں۔ اور یہ بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، نظمیں بنی ہوئی ہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے۔ تو شیطان جب تھاپڑا دیتا ہے نا، با پترا با، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ آپ ہی بتایا نا بشر، انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر رسولا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، پیغمبر کی بشریت کا انکار کرنا، یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اگر آپ کی حقیقت نوری ہے تو پھر تو سید کوئی بھی انسان کا بچہ نہیں ہے، پھر آپ کی اولاد کہاں سے آ گئی بھائی؟ نوری کی تو اولاد نہیں ہے، شادیاں کہاں، نوری کی بیویاں نہیں ہیں، جبریل کی شادی بتا دے، اس کی بیوی، اولاد، سسرال، داماد، بچے بچیاں۔ ایک طرف کہتے ہیں سید کی سین کو سلام ہے، اور دوسری طرف ایسے بے ایمان ہیں کہ پوری نبی کی اولاد کے بھی منکر ہے، اولاد ہے ہی کوئی نہ۔ اگر آپ نوری ہیں تو پھر اولاد نوری کی کہاں سے آ گئی بھائی؟ تو نوری کی اولاد نہیں تو پورے خاندان کا انکار ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ یہ مشرک کی ذہنیت ہے، اور پھر کمال یہ ہے کہ بشر کو الہ مان لیتا ہے، بشر کو نبی نہیں مانتا، بشر کو الہ مانا اور نبی نہیں مانا، تو یہ تناقض ہے مشرک کے عقل کا۔ اذا دخل دخل کلہ واذا خرج خرج کلہ، اس لیے کہتے ہیں اعتقاد الجاہل کا الی آخری، اذا دخل دخل کلہ واذا خرج خرج کلہ۔ مثال سنی ہوئی ہے یا نہیں؟ اور سمجھ گئے یا نہیں؟ اونچے بولو۔ ہاں، فقالوا انا الیکم مرسلون۔ جو بھی مشرک ہوگا نا، مشرک کے عقیدے کی مثال سمجھو، اعتقاد المشرک کا ذکر الحمار، اعتقاد المشرک کا ذکر الحمار، اذا دخل دخل کلہ واذا خرج خرج کلہ۔ تجھے ہر مشرک کے عقیدے کی مثال ہے، جو بھی مشرک ہوگا وہ اسی کیٹیگری کا ہوگا، یا تو بالکل گر جائے گا جب بالکل اوپر چلا جائے گا۔ تو انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہماری طرح، کمالات سے خالی۔ یہ اناد قول، اب اناد قوم ہے بھائی، ما انتم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اناد قوم لکھو، قوم اول، یہ قوم کا پہلا اناد ہے۔ دوسرا اناد وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے، من شیء، کوئی چیز بھی۔ یہ جملہ بھی دلیل ہے کہ یہ مستقل نبی تھے، ورنہ کبھی لیبنڈ تبلیغیوں کو بھی کسی نے کہا تم پہ کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ ما انزل الرحمن من شیء، کوئی چیز نازل نہیں کی رحمان نے، ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا یعلم، جواب رسول ہے۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ تاکید بے قدر الانکار ہوتی ہے۔ تاکید کیا ہوتی ہے؟ بے قدر الانکار۔ میرے پاس یہ اینک ہے، اب ایک عام حالت ہے، میں کہتا ہوں یہ اینک میری ہے، آپ میں کوئی بھی منکر نہیں، تو اتنا کافی ہے، یہ اینک میری ہے۔ اور اگر میں پھر بھی کہ اللہ کی قسم یہ میری اینک ہے، سارے کے پاگل ہے، کس نے انکار کیا؟
یہ قسم اٹھانے کا موقع ہے۔ اگر میں نے کہا یہ اینک میری ہے اور اس صوفی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر میں کہوں بھائی میری ہے، میری ہے، اور صوفی نے کہا پھر میں کہوں گا یقین کر میری ہے، پھر صوفی اٹھ گیا اور تیری، میں کہوں گا اللہ کی قسم میری۔ یہ ہوتا ہے تاکید بقدر الانکار۔ تاکید وہاں آتی ہے جہاں منکر ہو، یہ یاد رکھنا کہ انک میت میں بھی آئی ہوئی ہے۔ تاکید وہاں آتی ہے جہاں منکر ہو یا احتمال انکار ہو یا تحقق کے انکار ہو، پھر جتنی تاکید انکار جس شدت سے ہوگا اس شدت کی تاکید ہوگی۔ یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں، جنہوں نے مختصر پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا کہ ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ ان کے کلام میں تاکید ہے، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ اب اس کے مقابلہ میں رسولوں کے کلام میں مزید تاکید ہے۔ پہلے فَكَذَّبُوهُمَا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، وہاں اس کے بے قدر تاکید ہے۔ اب جب انہوں نے تاکید میں انکار میں اضافہ کیا کہ بالکل تم جھوٹے ہو، تم رسول نہیں، اس کے جواب میں اب ساری تاکیدیں جمع کی۔ قالوا ربنا یعلم، یہ سخت قسم سے بھی ابلغ ہے، ربنا یعلم۔ اور سنو اوپر دیکھو، آدھے سوئے رہے، ہاں سنو میری بات، جاگ کر بیٹھو، جب ترجمہ کرنا ہے تو پھر بتا دو، ہاں بھائی لگتا ہے کرنا تو پڑے گا۔ تو اب ذرا بات سمجھو بھی صحیح۔ ربنا یعلم، تین لفظ ہیں، ایک لفظ ہے واللہ العظیم، اللہ کی قسم، ایک لفظ ہے اشہد باللہ، کفا باللہ شہیدا، ایک لفظ ہے ربنا یعلم۔ قسم جو ہے واللہ العظیم، اگر جھوٹی قسم اٹھائی تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم اٹھائی، لیکن کافر نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر یہ دو لفظ کہے کہ ربنا یعلم، اللہ کے علم کو گواہ بناتا ہے، یا اشہد باللہ، یا کہتا ہے کفا باللہ شہیدا، تو ایسی صورت میں اگر جھوٹ بولا تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں جھوٹ بولا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ یہ آپ کے حاشیے پہ موجود ہے، حوالہ بھی موجود ہے، وہ آدمی کافر ہوگا۔ تو حاصل کیا نکلا؟ قسم سے زیادہ تاکید ہے ربنا یعلم میں، قسم اتنی تاکید نہیں جتنی تاکید ہے ربنا یعلم میں۔ قیامت کے دن انبیاء اولیاء وہ جب برات کریں گے مشرکین سے تو کن لفظوں میں برات کریں گے؟ وہ کہیں گے کفا باللہ شہیدا، ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتے ہیں کہ ہم تمہاری پکاروں سے بے خبر رہے۔ اس سے بڑی تاکید نہیں ہو سکتی کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کون ہماری قبر پہ آیا اور کون نہیں آیا۔ تو یہ سب سے بڑا تاکیدی جملہ ہے، جہاں پر بھی ایسے ہے ربنا یعلم۔ حاشیہ دیکھو، ربنا یعلم پر کہاں حاشیہ ہے؟ ہاں جاری مجرى القسم فی التاکید بل بما
یجاب بھی، اور مذکور ہے کہ جس نے اللہ کو گواہ بنایا کاذبن یکفرو بلا کذالک القسم، قسم میں کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کو گواہ بناتا ہے، اور گواہ بنانے کی یہی صورت ہے کفا باللہ یا ربنا یعلم، اب جھوٹ بولا تو وہ کافر ہے۔ یہ خیال رکھو، کئی لوگ کہتے ہیں میں اللہ کو حاضر ناظر گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، تو یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں۔ قالوا ربنا یعلم ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب ہی جانتا ہے، انا یہ اور تاکید ہے، لمرسلون لام اور تاکید ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور ربنا یعلم ایک، انا دو، لام تین، اور جملہ اسمیہ، یہ چار تاکیدیں انہوں نے ذکر کی، یہ سب سے اقصی مراتب تاکید ہے۔ ربنا ہمارا رب ہی جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہمارے ذمہ مگر صرف البلاغ المبین۔ بلاغ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ پورا پورا معنی کرو، البلاغ صاف صاف، پورا پورا، صاف صاف، اور آگے پھر المبین واضح، یہ تاکید ہے۔ تو بلاغ میں معنی موجود ہے صاف صاف، کہ جس میں تعبیر کی گنجائش نہ رہے، صاف صاف اور پورا پورا، اسی کو کہتے ہیں تبلیغ۔ تو تبلیغ بلاغ سے، تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ مسئلہ بالکل صاف اور واضح اور پورا ہو بھی پورا، ہو بھی صاف اور ہو بھی واضح۔ اس لیے ریبنڈ والوں کو تبلیغی کہنا گناہ ہے، ان رائے بنڈی کہو، انہیں تبلیغی کہو گے تو گناہ ہے، کیونکہ بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کا معنی ہے صاف صاف اور پورا پورا، واضح واضح، کھلا کھلا مسئلہ بیان کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تبلیغ۔ اور جو مسئلہ چھپائے یا پورا بیان نہ کرے اور ادھورا ادھورا اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اس طرح کے مسئلے بیان کرے، ابو جہل والی توحید، تو وہ اس کو تبلیغ کہنا تحریف ہے۔ اس لیے رائے بنڈی گروہ یہ تبلیغی نہیں ہے، یہ تکلیفی ہے، یہ تکلیفی گروہ ہے، جو بیچارے تکلیف میں ہیں، اتنے بستر بھی ساتھ، لوٹے بھی، اور بھی ساری چیزیں۔ تو قالوا ربنا، لیکن اکثر جو ریبنڈ بیٹھتے جاتے ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مصری تھا ادھر، تو اس کا بابا جی آ گیا اور سال کے لیے چلا گیا۔ میں نے کہا کیوں چلا گیا؟ کہتے امی سے لڑائی اور امی کو دھمکی دی ہے۔ تو اکثر کوئی چوری کر کے چلا جاتا ہے چلا کے لیے، کوئی کسی نے پیسے دینے ہوتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں بھائی پیسے دے، تو وہ کہتا ہے جس طرح آدمی گاڑی میں سوار ہوا ٹکٹ نہیں لیا تو ٹی ٹی چیک کرنے آیا، اس نے کہا 1000 رکعت نماز نفل اللہ۔ تو اکثر رائبنڈ والوں کو ہم نے دیکھا، اکثریت ان کی یا کوئی گناہ کر کے بھاگا ہوا ہے، یا چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، یا کسی کے پیسے کھا کے بھاگا ہوا ہے، یا گھر ابے سے لڑائی ہوئی بھاگ گیا، یا زنانی سے لڑائی ہوئی بھاگ گئی۔ ہاں بھائی، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقالوا، اچھا قالوا کہنے لگے، بے ادبی قوم نے کہا، انا وطیرنا بکم، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ نبیوں نے دعوت دی، قوم نے نہ مانا، اللہ نے ان پہ قحط مسلط کیا، قحط، اور یہ قحط والا
عارضی عذاب تھا. انہوں نے کہا دیکھو جب سے یہ آئے انہوں نے مسئلہ شروع کیا, اللہ والوں کی بے ادبی شروع کی تو نحوست پڑ گئی ہے, بارشیں رک گئی ہیں. یہ جو بارشیں نہیں آ رہی ان رسولوں کی وجہ سے نہیں آ رہی. کیوں کہ یہ ہمارے آلیہ کی بے ادبی کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہ نہیں سنتے, نہیں کچھ کر سکتے. نیچے لکھا ہے لنقطاع مطر عنا بسببکم, تمہاری وجہ سے ہم پہ بارشیں بند ہو گئی ہیں. جلالین کا حوالہ ہے. تو اصل یہ بارشیں بند تو ہوئی تھی ان کی تنبیہ کے لیے, لیکن انہوں نے رسولوں کے ذمہ لگایا کہ جب سے, جیسے آج کہتی ہیں, جب سے یہ بہاپڑے آئے نحوست پڑ گئی. اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب سے یہ مماتی ہمارے شہر میں آئے ہیں تو نحوست پڑ گئی. انا وطیرنا بکم. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یہ جو تم دعوتیں دے رہے ہو نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں, اس سے کوئی عذاب آئے گا, بابوں کی بے ادبی ہے, اور اس عذاب کی وجہ سے ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری جو توحید والی دعوت ہے اس وجہ سے اللہ کا عذاب آ جائے گا اور ہم بھی, تم تو تباہ ہوگے ہمیں بھی لے ڈوبو گے, اس لیے یہ دعوتیں دینا چھوڑ دو. انا طیرنا بکم لئن لم تنتہوا, اگر تم نہ رکے کس سے, دعوت تبلیغ توحید سے, اگر دعوت اور تبلیغ توحید سے نہ رکے. اوپر لکھا ہے منع از, پڑھو شاباش جلدی, منع از تبلیغ بذریعہ تحدید دھمکی دی, اگر دعوت بند نہ کی. لنرجمنکم, البتہ ضرور بے ضرور پتھروں سے مار کے ہم تمہیں مار ڈالیں گے. بالا اور قبل از رجم بھی, نیچے لکھا ہے قبل از رجم بھی, پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے عذاب علیم, عذاب دردناک. یعنی رجم تو بعد میں کریں گے, پہلے بھی ماریں گے, یہ دھمکی دی ہے. اب جواب رسول, اب ریبنڈ والی دعوت ہوتی تو کیا جواب تھا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, یہ ریبنڈی جواب ہے. لیکن رسولوں کا جواب کیا ہے؟ قالوا طائرکم معکم. قرآن بتا رہا ہے وہ ڈرے نہیں, دھمکیاں مل رہی ہیں لیکن ذرا بھی نہیں ڈرے. فرمایا تمہاری قسمت تمہارے ساتھ ہے. طائرکم تمہارا حصہ, طائرکم حظکم ونصیبکم من الخیر والشر, تمہارا حصہ تمہارے ساتھ ہے. معکم یہ, اور اسی طرح اور آپ کے پاس لکھا ہوگا, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ طائر تیجارہ یہ کیا ہے, بد فعلی. جیسے اس امت میں بھی یہ بری رسم موجود ہے, کسی چیز سے بد فعلی لینا. بلی صبح مل گئی, یہ بازار چلا تھا, راستے پہ بلی ملی تو یہ واپس آ گیا. کیوں کہتے ہیں آج کا دن صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ سامنے بلی پہ نظر پڑ گئی, الو پہ نظر پڑ گئی, یہ الو پھر بھی واپس آ گیا. اسی طرح گیدڑ راستے میں مل گیا تو کہتا آج کا دن بہت نفع والا ہوگا, کیونکہ سامنے برکت چیز ملی ہے گیدڑ, تو آج کا دن بہت نفع والا. اس طرح کی بہت ساری رسمیں اس امت میں موجود ہیں. تو اسی طرح تطیر کہتے ہیں, بیوی جب سے آئی گھر خالی ہو گیا, بیوی میں نحوست. گاڑی جب سے لی کہتے ہیں لوہا راس نہیں آیا, فلاں گاڑی, ہمارے پنجابی کہتے ہیں لوہا راس نہیں آیا, یہ گاڑی لی تو نحوست پڑ گئی فلانی. یہ سب رسوم جاہلیت ہیں. طائر انما طائرکم عند اللہ, اور دوسرے مقام پہ موجود ہے کہ قسمت کس کے قبضے میں ہے, اللہ کے. تو قسمت تمہاری تمہارے ساتھ ہے. ان ذکرتم تطیرتم, اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم بدفعلی لیتے ہو.
اگر مسئلہ بیان کیا جائے تم اس سے بدفالیاں لیتے ہو، بل انتم قوم، بلکہ ہو تم قوم مسرفون۔ مسرفون کا معنی کیا ہے؟ مشرکون۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ ہو تم قوم مشرک۔ فتویٰ لگایا کہ نہیں لگایا؟ پکے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کی، رسول فتویٰ لگا رہے ہیں۔ ڈرے ذرا بھی نہیں ڈرے۔ یہی بہادر آدمی مسئلہ بیان کرتا ہے، ٹھوک بجا کے جواب دیا۔ بس یہ دھمکیاں جاری تھیں، ایک طرف پورا شہر کریا اور دوسری طرف صرف 3 نبی 3 رسول، یہ کشمکش جاری تھی۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل، وجاء یہی مقصد ہے، آیا من اقصى المدینہ بستی کے کنارے سے، رجل ایک جنا، رجل ایک جنے دا پتر، ایک جنا آیا، رجل یسعى دوڑتا ہوا، جاء من اقصى المدینہ آیا شہر کے پرلے کنارے سے، جاء پہ لکھا ہے، آنا کیا چاہیے تھا، جاء رجل من اقصى المدینہ، تو جار مجرور کو مقدم کیا ہے رجل پر، حالانکہ حق اس کا مؤخر تھا۔ تو یہ بیان عظمت مقصود ہے کہ بہت عظیم آدمی تھا۔ جاء من اقصى المدینہ، حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں کہ اکثر مباحد شہر کے کناروں پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اکثر توحید قبول کرنے والے غریب غربا ہوتے ہیں۔ توحید قبول کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، ملک چودھری، یہ دین کے ساتھ مفاد کے لیے ہوتے ہیں۔ اپنا مفاد ہے تو دین اچھا، اور اپنا مفاد نہیں تو یہ دین کو ڈھال بناتی ہے۔ اور جو غریب غربا ہیں وہ دین کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ مخلص۔ اس لیے جاء من اقصى المدینہ آئے شہر کے کنارے سے، رجل ایک شان والا جنا، رجل یہ رجل اور رجل کامل فی الرجولیت، لکھا ہے نا تنکیر، کہیں لکھا ہے تنکیر میں کیا ہے؟ تنکیر الرجل ما انہ کان معروفا معلوما عند اللہ، 2 فائدے ہیں، ایک تعظیما لشانہ، تعظیما لشانہ رجل کامل فی الرجولیت، اور دوسرا مفیدا لظہور الحق من جانب المرسلین۔ اور لکھا ہے آپ کے پاس درمیان میں لکھا ہے، درمیان میں، حاشیہ درمیان میں نہیں ہے، اجرم وہم مہتدون کے نیچے دیکھو۔ ہاں بھائی، رجل یسعى دوڑتا ہوا، یہ تائید توحید کے لیے دوڑا ہے، اللہ کو اس کی دوڑ بھی پسند آئی۔ یسعى آنے کی کیفیت بھی قرآن نے ذکر کی، یہ کیفیت بھی محبوب ہے۔ قال یا قوم، کہا اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اتباع کرو رسولوں کی۔ معلوم ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو رسولوں کی سنت کی دعوت دے، ولی داعی توحید و سنت ہوتا ہے۔ ہاں، ولی ولایت کی یہی علامت ہے کہ وہ نبی کی اتباع کی دعوت دے گا۔ اس نے بھی دعوت دی، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مانو۔ اتبعوا، کیوں کہ دعوت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو دعوت صحیح ہو اور دوسرا غرض صحیح ہو۔ اگر دعوت کو
تجارت بنائے وہ بھی دعوت خالص نہیں، اور اگر دعوت تو صحیح دے رہا ہے اپنا خرچہ کر کے لیکن دعوت ریونڈی ہے جب بھی صحیح نہیں ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم، کیا لکھا ہے؟ رفع مانے یعنی خود غرضی، کہ اتباع کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے اجرا کوئی مزدوری، وہم مہتدون، اور وہ ہیں بھی ہدایت پر، ہم مہتدون، اجر مزدوری نہیں مانگتے، کس چیز پر؟ فیما یدعونکم الیہ من عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید پر کوئی اجر اور مزدوری نہیں، نہ جاہ نہ مال، نہ جاہ نہ مال، مال بھی نہیں، پروٹوکول بھی نہیں، کوئی چیز نہیں مانگ رہے۔ آپ کو پتہ ہے خطیبوں کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پروٹوکول بھی اور دوسرا مال بھی، تو یہ جاہ مال دونوں ہوتی ہیں۔ اگر خطیب آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے صحیح روٹی نہیں دی اور روٹی تھی تقریر سے پہلے، تو وہ جب تقریر پہ بیٹھے گا پھر آپ کی خیر نہیں ہے، پورا نائیوں والا چٹا کھولے گا، اور اگر بعد میں ہے اس کا چہرہ دیکھا کرو۔ اس لیے خطیب جا کہتے میری عزت نہیں کی اس لیے مجھے روٹی صحیح نہیں دی۔ اسی طرح اگر اس کو چارپائی صحیح نہیں ملی یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، کوئی سیدھے سادے لوگ تھے پھر بھی خطیب موڈ میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں ایک خطیب تھے تو بڑے اچھے بزرگ، لیکن وہ کام بھی کیا اور تھے ذرا نفیس الطبع، وہ ٹائم دیتے تو اشتہار دیکھتے کہ میرا نام کہیں کام تو نہیں ہے، اگر اشتہار پہ نام چھوٹا ہوتا تو وہ جلسہ کینسل کر دیتے، پروٹوکول نہیں ہے۔ اسی طرح کئی جلسے انہوں نے کینسل کیے، کئی جلسے، گاڑی پہ بیٹھے، آگے دیکھا کچا راستہ ہے اور تھوڑے سے گاڑی کے پہیوں سے ریت اٹھی، غبار اتر کر واپس مڑو، راستہ ہی نہیں ہے۔ آگے ان کی شرائط تھی ان ٹچ تولیہ، ان ٹچ، نیا تولیہ، ہاتھ نہ لگے ہوئے، اور جس بستر پہ بیٹھوں گا وہ بھی ان ٹچ ہو، اس پہ کوئی اس سے پہلے نہ بیٹھا ہو، کمرہ جو ہے وہ سجا ہوا جیسے دلہن کا کمرہ ہوتا ہے اس طرح، اور وہاں روٹی دیسی مرغ ہو اور ایک دو اذان دی ہو، ایک دو اذان، نہ چھوٹا ہو نہ بڑا ہو، اور دونوں ٹانگیں سلامت ہو، دونوں ٹانگ۔ یہ مذاق نہیں کر رہا، یہ خطیب فوت ہو گیا بیچارہ، یہ اس کے پروٹوکول تھے۔ تو اس طرح کے اور بھی، تھوڑا سا کوئی اونچ نیچ ہوتی ناراض ہو جاتا، کہتا اچھا اس کا مطلب ہے تم نے میری قدر نہیں کی، عزت نہیں کی۔ تو وہ ایسے خطیب کی تقریر بہت مشکل تھی۔ اب بھی ایسے خطیب ہیں جن کو بہت مشکل ہے کام۔ یہ ہے جاہ اور دوسرا ہے مال۔ مال کیا ہے؟ فیس۔ تو دونوں چیزیں نہیں، نبیوں کی دعوت دونوں، یہ اخلاص دعوت ہے کہ دعوت اخلاص والی وہ ہے کہ پانی بھی کوئی نہ پوچھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پروٹوکول نہ دے، تو داعی کی دعوت اخلاص پہ مبنی ہوتی ہے، تاجر کی دعوت مقاصد پہ مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے داعی اور خطیب میں فرق ہے۔ خطباء سے بچو، جو دین کے داعی ہیں دعات توحید، تو داعیوں کی عادتیں پیدا کرو
خطیبوں والی نہیں، اور کیونکہ وہ سارا کام تصنع اور بناوٹ پہ مبنی ہے. یہی وجہ ہے جیسے کسی نے کہا کہ جب سے شمس العلماء کے خطاب بڑے ہیں اتنی اندھیرا تیز ہو گیا، تو اب جب سے یہ خطیبوں کے جلسے شروع ہوئے اتنی بے دینی بڑھ رہی ہے، کیونکہ نہ خطیب میں دین ہے، نہ واعظ میں دین ہے، نہ اس کے چہرے میں دین ہے، نہ اس کے لباس میں دین ہے، تو وہ ایک رسم چیز بن گئی رسمی. تو ایسے جلسوں کی شرکت یا ایسے جلسے کروانا جائز ہی نہیں ہے. رات مجھے ایک خطیب نے فون کیا، آپ کا ختم کب ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میرا دل ہے کہ میں آ کے تقریر کروں. میں نے کہا بہت مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مسئلہ نہیں ہے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اتباع کرو اس ان کی جو نہیں مانگتے تم سے اجرا، نہ جاہ نہ مال، کوئی چیز نہیں مانگتے اپنی دعوت پر. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ہیں بھی ہدایت پر. مسئلہ بھی ان کا ٹھیک ہے. میرا ایک ماموں تھا، ماموں کا رشتہ دار، ماموں کا قریبی رشتہ دار تھا، تو اس کو ہم ماموں کہتے. اس نے مجھے خود بتایا بہت کٹر مشرک تھا، بہت ابو جہل تھا زمانے کا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے خط لکھا تھا اپنے پیر حسین کو، اور وہ خط چلا گیا آپ کے مولوی حسین علی کے پاس. تو حسین علی صاحب اس خط کے ایڈریس پہ آئے، تو کہتے ہیں میں ریلوے میں ملازم تھا، تو میں آیا تو آگے ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، بہت لمبا اونچا قد تھا اور صحیح باروب آدمی تھے اور پگڑی شگڑی تھی. وہاں وہ بیٹھے تھے. تو میں جب قریب گزرا تو مجھے کہتے ہیں ادھر آؤ، صدیق آبان کا گھر کدھر ہے؟ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میرا کام ہے. تو میں نے کہا میں ہی صدیق آبان ہوں. انہوں نے کہا آؤ میری بات سنو، یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ کہا جی میں نے لکھا. تو آپ کو تو نہیں لکھا؟ کہتے ہیں یہ خط میرے پاس آیا تو میں ایک پیغام، پنجابی مانا سنیا دے بنایا، سنیا دے بنایا. مولانا حسین علی صاحب فرمایا میں سمجھ گیا ہوں آپ نے خط کسی اور کو لکھا ہے، لیکن میں آپ سے ایک پیغام دینے آیا ہوں. اور وہاں پیدل آئے تھے، وہاں بچرا اور کندیا میں کافی فاصلہ ہے، تو میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں. کہتے کیا؟ تو وہ ماما مجھے کہتا تھا کہ وہ آپ والی باتیں کرتا تھا، وہابیوں والی، کہ یہ سنتے نہیں ہیں نہ کرتے نہیں ہیں. تو کہتا ہے کہ میں بھی کیونکہ خاندانی آدمی تھا تو بہت مشرک، تو میں نے اسے دعوت دی کہ میرا گھر قریب ہے، آپ ادھر آئیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا اور وہاں مجھے آپ دعوت دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میرے طالب علم ہیں، میں نے انہیں پڑھانا ہے، میں ادھر نہیں آؤں گا، جہاں صرف آپ میری تھوڑی سی بات سن لیں. تو وہاں وہ جنڈ تھی یا کیکر، اس کے درخت کے نیچے بٹھا کے مجھے مسئلہ سمجھاتا رہا. کہتے ہیں میں سنتا رہا. تو اب باتیں یہی کرتا تھا کہ جن قبروں پہ جاتے ہو یہ نہ سنتے نہ کر سکتے، اور ایتے چھتے بھی پڑھتا تھا. تو کہتا ہے کہ میں تنخواہ لے کے آ رہا تھا، مجھے اس پہ بہت ترس آیا کہ وہ پسینے میں شرابور تھا اور گرمی تھی سخت، اور کافی دیر تک وہ اس جنڈ کے نیچے بیٹھا رہا. تو میں نے کہا ہے تو وہابی، لیکن میں اس کی کوئی خدمت کروں. تو میں نے پیسے نکالے، اسی دن تنخواہ لے کے آ رہا تھا. تو میں نے ان کی خدمت میں پیش کیے کہ میں نے کہا یہ پیسے آپ رکھ لیں. اس نے کہا نہیں، پیسے میں نے نہیں لینے، آپ میری بات سنیں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے درس میں جمع کر لینا، مدرسے میں. تو کہنے لگے کہ میرا مدرسہ ہے لیکن میں مدرسے کا چندہ کسی سے نہیں لیتا، اپنا جو کچھ ہوتا ہے میں وہ لگاتا ہوں. اس لیے کہتے میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا اور پانی بھی نہیں پیا، اسی جانڈ کے نیچے سمجھاتا رہا اور پھر گھر چلا گیا. اب لوگ نام لیتے ہیں نا مولانا حسین علی کا، وہ تو مسئلہ اس وقت سنتے ہی کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے یوں مسئلہ بیان کیا.
آج تو تاجر ہیں، تجارت ہے۔ حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں میں جنڈ میں تھا تو مجھے پتہ لگا ایک مسجد ہے ساتھ، ایک آدمی تھا حضرت کا شاگرد تھا، اس کے پاس تھے، تو میں نے پوچھا بڑی مسجد کون سی؟ اس نے بتایا یہ خود دورے میں بتاتی ہیں کہ میں نے کہا فلاں، تو میں نے کہا کہ چلو صبح کے ٹائم میں مسئلہ بیان کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت بہت جھگڑا ہوگا، بہت رفڑ والا مولوی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ صبح کی نماز جب ہو گئی تو کہتے میں نے اپنی پیچھے پڑھ لی تھی، آگے ان کے قریب ہو گیا، جب سلام ہوا تو میں کھڑا ہو گیا، بھائی تھوڑی میری بات سنو، مسئلہ علاج شروع کیا، سارے مشرک بگڑ گئے۔ خیر شیخ کو مارا مسجد میں، تو وہ مسجد سے نکل کے اب ادھر بھی مار کھائی اور پورے لوگ کٹھے ہو گئے کہ بھابھی آ گئی ہے، اور وہ پنڈی والا مولوی آ گئی ہے غلام اللہ، تو سارے کٹھے ہو گئے۔ اب شیخ القرآن کہتے ہیں کہ ہم جو وہ میزبان تھا اس کے کمرے کی چھت پہ چڑھ گئے، کیونکہ نیچے تو وہ نہیں چھوڑتے تھے، ہم نے چھت پہ لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیا، چھت کھلی تھی، اور وہاں میں نے تقریر شروع کر دی۔ لاؤڈ سپیکر تو ساتھ رکھتے تھے چھوٹی بیٹری والا، کہتے ہم نے وہاں تقریر شروع کر دی، اور بھی میرے دو ساتھی تھے، انہوں نے بہت پتھر شتر مارے، ہم نے انہیں کہا جو مرضی مارو، مسئلہ ہم وہی بیان کریں گے جو نبیوں نے دعوت دی ہے۔ تو ہم لگے رہے چھت پہ، پتھر بھی کھاتے رہے اور مسئلہ بھی بیان کرتے رہے۔ ہاں اس طرح تم میں کوئی دائی پیدا ہونا پھر مزہ ہے۔ یہ کیا فیشنی تقریریں ہیں؟ ایک یہ ان لوگوں کو جیسے دعوت نبیوں والی دیتے تھے، ان لوگوں کے ذہن میں درد بھی نبیوں والا تھا اور لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کا۔ آج ضرورت اس کی ہے کہ دعوت کا ساتھ درد بھی ہو اور دعوت اخلاص کے ساتھ ہو، تب دعوت چلے گی۔ ایسے نہیں چلے گی کہ آدمی تاجر بن جائے اور پیسے کمائے اور دین کو بیچے، اور پھر یہی وجہ ہے آج تخرج منہم الفتنہ وتعود فیہم، سارے فتنے۔ اگر آدمی دیکھو 100% کوئی بھی کامل نہیں بن سکتا، 100% انبیاء کامل ہوتی ہیں۔ انبیاء کے بعد اگر کوئی آدمی کہے نا کہ میں معصوم ہوں تو وہ کافر ہے، مسلمان ہی نہیں، اور کسی کو آپ بھی معصوم سمجھے تو مولوی کی یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عام طور پہ ذہن بن گیا ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا اور معصوم ہوتا ہے، تو یہ جہالت پہ مبنی ذہن ہے۔ علماء میں بھی ہزاروں گناہ ہو سکتے ہیں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن عالم کی جو اصل نیکی ہے وہ ہے اللہ اور توحید کے ساتھ اخلاص۔ اگر توحید کے ساتھ مخلص ہے اور مسئلے کے ساتھ مخلص ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ آپ لوگ ساری رات مصلے پہ کھڑے ہوں اور سارا دن روزہ رکھے اور سارا دن آپ یہ ذکر اذکار کریں کعبہ میں بیٹھ کر، اگر مسئلہ چھپایا ہے تو اللہ کے دربار میں لعنتی ہے، ولی اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو عالم کی نجات لمبی نفلوں اور تسبیحوں سے نہیں ہوگی اور لمبے روزے نمازوں سے نہیں ہوگی، عالم کی نجات ہوگی خالص مسئلہ کے بیان سے، اور عالم کی نجات اس پہ موقوف ہے کہ دیانتداری کے ساتھ کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، لا یخافون لومۃ لائم، مسئلہ کو صاف صاف بیان کرے۔ جب مسئلہ کو صاف صاف بیان کرے گا تو اللہ اس سے ایسی برکتیں دے گا اور اللہ وہی نصرت کرے گا جو انبیاء پہ نصرت آئی ہے۔ اور اگر یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، اس لیے بیان کر رہا ہے کہ میرے گاہک بن جائیں، اس لیے بیان کر رہا ہے کہ میری تقریریں لگ جائیں، اس لیے بیان کر رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، تو پھر اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں کہ اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت دی تھی اور اس نے اس نعمت کو روڑ دیا
برباد کر دیا۔ تو جس کو اللہ توحید کی سمجھ دے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے مسئلہ بیان کرے، یہی انبیاء کی وراثت ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ العلماء ورثۃ یہی وراثت ہے انبیاء کی، ورنہ عمل میں کوئی بھی انبیاء جیسا نہیں بن سکتا۔ انبیاء کی وراثت دعوت میں ہے کہ کم از کم اتنے مخلص بن جاؤ اور اتنا تقویٰ ہو کہ مسئلے میں دو نمبری نہ ہو، صاف صاف شفاف پورا بغیر کسی کی پرواہ کیے، بغیر کسی کے دباؤ میں آئے مسئلہ بیان کرو۔ اب یہاں ہمارے اس مرکز کے بہت سارے ساتھی ہم سے ناراض ہو گئے، وہ معاون تھے اور وہ ناراض ہو گئے۔ کیوں؟ وہ مجھے کہتے ہیں آپ 2-3 مسئلے چھوڑ دیں، یہ نہ کرو، ایک جمہوریت کے خلاف نہیں بولنا اور دوسرا مشرک کے جنازے کے خلاف نہیں بولنا اور تیسرا بدعت اور مشرکین سے برات اور بائیکاٹ، یہ 3 مسائل ہیں، آپ مہربانی کریں۔ تو پہ لگے رہے۔ اب کیا تھا کہ ہم مدرسے کا تعامل کرتے ہیں، آپ یہ مسئلہ چھوڑ دیں۔ اب ہم بھی ان کی کہنے پہ یہ مسئلہ چھوڑ دیتے۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ مسائل میں میرے استاد نہ بنے، آپ نے آنا ہے تو یہ توحید کا مرکز ہے، نہیں آنا تو آپ کا ہم پہ کوئی احسان نہیں۔ آپ جائیں گے تو آپ نے اگر پہلے بھی آپ کا کوئی تعمیر میں خرچہ آپ کا حساب ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلے میں نرمی نہیں ہو سکتی۔ کئی اپنے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ خیر تھوڑی سی رعایت کریں، نیا کام ہے اور شروع میں نے کہا تم شیطان کی ترجمانی کر رہے ہو اور وہی بسابس ڈال رہے ہو، تو کام رک گیا ہے، جو بھاگ گئے ہمارا کام رک گیا۔ اگر کام رک بھی جائے، بظاہر رک بھی سکتے ہیں، رک بھی جائے بظاہر، تو وہ کام نہ کرنا بہتر ہے کام 2 نمبر کرنے سے۔ یہ کام رک بھی جائے، مدرسہ کیا ہے، مسجد کیا ہے، لوگوں نے مسجد مدرسہ کو بت بنایا ہوا ہے اور مسجد کی آبادی کے لیے مسئلے کو چھپایا ہے، تو آبادی تو مسجد کی مسئلے کے ساتھ ہے، مدرسے کی آبادی تو مسئلے کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح واقعات پیش آتے ہیں، بڑے مخلص مباحث ساتھی ہیں اور اب تک وہ ناراض ہے، یا جمعہ چھوڑ گئے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جمہوریت کے خلاف کیوں بولتے ہو جی، یہ مشرکوں کے جنازے اور بائیکاٹ کے خلاف یہ نہ بولو، باقی توحید ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس لیے بولتا ہوں کہ تم توحید کے نام پہ 2 نمبری کر رہے اور بے ایمان ہو۔ تو اب بھی جماعت میں کئی ایسے بزرگ ہیں وہ بڑا ہمیں نصیحت کرتے ہیں، جمہوریت والا مسئلہ نہ بیان کرو اور یہ مشرک سے بائیکاٹ والا، یہ تشدد ہے اور فتویٰ کسی پہ نہ لگاؤ اور سب کو ذرا نرم ذرا دعوت دو، میٹھی دعوت اب بھی موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم ایک چیز میں آدمی کو مخلص ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ مسئلہ۔ سمجھ گئے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور عمل ہے ہی کوئی نہ، یہ عمل جو ہے مسئلہ والا، انشاءاللہ یہی ہماری نجات ہے۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تابع داری کرو ان کی، تو یہ کیا ہے؟ اخلاص سے دائی، اخلاص سے دعوت، وہم مہتدون، اور ہیں بھی وہ مہتدون، ہدایت والے، رائے ہدایت پر۔ یہ تمہید باندھی۔ اب ذرا رجل مومن، توحید مسئلہ ایسا ہے کہ یہ گرم کر دیتا ہے۔ اب جب گرم ہو رہا ہے تمہید باندھی ہے، اتبعوا المرسلین، ان کی اتباع کرو۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کی طرف آ رہا ہے۔ مسئلہ وہی ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، مسئلہ وہی ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ مشرک یہی ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے مشرک 2 قسم پہ ہے، ایک اپر کلاس کا مشرک، ایک لوئر کلاس کا مشرک۔ اپر کلاس مشرک ہوتا ہے اللہ نے انہیں طاقتیں دے رکھی ہیں اور یہ کر دیتے ہیں، اور لوئر کلاس مشرک ہوتا ہے کر نہیں دیتے،
کروا دیتے ہیں ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ. تو اب رجل مومن تر پیا نے بمال یا لا اعبدو بمالیا، یہ مالیا بتا رہا ہے کہ جوش میں آ گیا. بمالیا مالیا لا ارل ہدہدا، یہ وہی مالیا ہے، یہ جذبے میں ہے، پورے غصے میں آ رہا ہے. بمالیا، اور توحید میٹھی میٹھی بیان بھی نہیں ہوتی، توحید میں تھوڑا غصہ بھی ہونا چاہیے. ہاں، اس لیے بغیر صوفی کبھی توحید نہیں بیان کر سکتا. ہاں، بمالیا لا اعبد الذی فطرنی، کیا ہو گیا مجھے کہ میں کیوں نہ صرف عبادت کروں اس ذات کی فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا. فطرنی اشارہ کیا ہے، دعوت بھی مبنی بر فطرت ہے. فطرنی ما یمنعنی من اخلاص العبادت خلقنی. تو لا اعبدو میں مراد عبادت نہیں ہے، توحید فی العبادہ. تو معنی کیا ہوگا؟ میں صرف اس کو کیوں نہ پکاروں جس نے مجھے پیدا کیا. بإلیہ، اور اسی ہی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. ترجعون یہ انداز تکلم ہے. مالیا مجھے کیا ہو گیا، یعنی مالکم تمہیں کیا ہوا. یہ کیا ہے؟ تعریف تو ہے، لیکن یاد رکھو یہ تدریج فی دعوت ہے. کیا ہے؟ تدریج فی دعوت. تدریج فی دعوت کے دو مراحل ہیں، اس کو ذہن میں رکھو. تدریج فی دعوت کا ایک مرحلہ ہے مسئلہ الاہم فالاہم. دعوت کا طریق یہ ہے، تدریج یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ مسئلہ بیان کریں گے وہ اہم مسئلہ ہوگا، اور وہ اہم مسئلہ الہ ہے. اہم مسئلہ کیا ہے؟ الہ. نبیوں کی دعوت یہ ہے الہ. باقی جو مسائل ہیں وہ ساتھ ساتھ بعد میں بیان کریں گے، لیکن پہلے مسئلہ کیا بیان کریں گے؟ الہ. یہ ساتھیوں کی تربیت نہیں ہوتی، یہ جاتے ہی ڈنڈی مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں فردوں کے بعد دعا نہیں کرنی. یہ تدریج نہیں ہے، تدریج پہ دعوت نہیں. سب سے پہلے توحید کا مسئلہ یہ ہے، ان کو الہ سمجھاؤ. جاتے ہی ذیلی مسائل چھیڑیں گے، بدعات سے شروع کریں گے تو دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی. لوگ تمہیں بدنام کر دیں گے، یہ دیکھو جی یہ تو دعا کا ہی منکر ہے فلاں، تو آپ کا مقصد ہی رہ جائے گا. ہمارے اکابر میں یہی بات تھی جو آج نالیک جانشینوں نے اس کو حجت بنا دیا. ہمارے اکابر کی یہی طرز تھی، وہ کوئی فرائض کے بعد یا تعزیت یا عیدین کے بعد یا ان دعاؤں کو وہ جائز ہرگز نہیں سمجھتے تھے. ان کے اپنے اقوال موجود تھے، لیکن ان پہ سختی بھی نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی کہ اس وقت لوگوں کو توحید کا ہی پتہ نہیں تھا. ان کا نظریہ تھا الاہم فالاہم، کہ پہلے ذرا توحید کا مسئلہ کلیئر ہو جائے، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ساتھ ساتھ کلیئر ہوں گے. تو اس لیے بسا اوقات انہوں نے سب سے زیادہ اس مسئلے کو اہمیت دی اور دوسروں کو اتنی اہمیت نہیں دی. اور وہ دور دعوت تھا بھی ایسا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس کے قائل تھے. یہاں بھی آدمی زندہ موجود ہے جو اس مجلس میں تھا. امام کعبہ ہے یہاں اسلام آباد میں، اور وہاں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی. شیخ القرآن پیچھے تھے اور مولانا عبداللہ صاحب پیچھے تھے، لال مسجد والے. تو امام کعبہ نے فرض کے بعد وہ تو دعا نہیں کرتے، تو امام کعبہ نے دعا نہیں کروائی. تو وہ مولوی عبداللہ کھڑا ہونے لگا کہ لوگ سارے بیٹھے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں دعا بارش کی کروا دو، جیسے مولویوں کی عادت ہوتی ہے بارش کی دعا کروا دو. تو شیخ القرآن اٹھے اور مولوی عبداللہ کو پکڑ کے نیچے کے بیٹھ جا،
ہم اگر مسئلہ بیان کریں گے یہ نہیں مانیں گے. آج انہیں پتہ چلے کعبے کے امام نے دعا نہیں کی، یہ دعا ثابت نہیں، خبردار آپ نے نہیں اٹھنا، بیٹھ جاؤ. اب لوگ حجت پیش کر رہے شیخ القرآن مانگتے تھے، فلاں مانگتے تھے، وہ تو روک رہے ہیں. سید عنایت اللہ شاہ صاحب کو لوگ کہتے ہیں جی وہ قائل تھے، حالانکہ شاہ صاحب کے پکے مرید ان سے سکہ راوی بیان کرتے ہیں کہ شاہ صاحب صبح یا وہ نماز اتنی گھنٹہ دعا مانگتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ان سے بدعت چھڑانے کا ایک طریقہ. اب یہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں، یہ کوئی 2 منٹ بیٹھتا ہے، کوئی 3 سارے اٹھ جاتے ہیں، میں اکیلا رہ جاتا ہوں. تو اجتماعی تو نہیں ہوتی. تو مطلب کیا تھا؟ تدریج، پھر دعوت، اور پھر اہم فل اہم. اب اس نے بھی جہاں سے شروع کیا ہے لا عابد الذی، کیونکہ جو اگلا کام ہے نا وہ آخری سطح پہ، وہ آخر پہ آئے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے. ابتدا کیسے کی؟ تو ہمیشہ تدریج پہ دعوت ہے. اگر پہلے لفظوں میں وہ بات کر دی جو آخر پہ کرنی ہے تو دعوت غیر مؤثر ہو جائے گی، دعوت سنے گا بھی نہیں. آگے اس نے ذرا بہت لگائے، فتویٰ بھی لگائے، لیکن آخر میں. تو تقریر شروع کرنے ابتداءً تدریج سے شروع کرنی چاہیے، اہم مسئلہ سے. مالی لا اعبد الذی فطرنی، کیا ہو گیا مجھے، کیوں نہ میں صرف پکاروں اس ذات کو جس نے مجھے پیدا کیا. لادے میں الوہیت فطرنی، اور اشارہ خلقنی نہیں، فطرنی فطرت اللہ. ہر بندے کی طبیعت میں اللہ نے توحید والا مسئلہ رکھا ہے. ہر بندے کی فطرت، اللہ نور السماوات پڑھا تھا کہ وہ کیا ہے، ذات کیا ہے جو آپ کے دل میں موجود ہے، وہ ہے ذات نور فطرت. اور جب اس نور فطرت کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے نور قرآن، نور دعوت، تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے. تو یہ ہے فطرنی وإلیہ ترجعون. اب ذرا کھل گیا اتخذ من دونی آلہۃ، اتخذ، اے ولیاں دیاں تقریراں نے. ہاں کوئی اس کی ولایت کا کرے انکار. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں اولیاء اللہ کی تقریریں موجود ہیں، اور اب ایک معیار یہ بھی ہے حق باطل کا، آپ ہماری تقریریں بھی سن لیں اور ہمارے مخالفین کی بھی سن لیں، اور قرآن میں بھی تقریریں دیکھ لیں کہ اولیاء اللہ نے کیا کی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ یہ تو بالکل آسان ہے. قرآن میں اولیاء اللہ کی تقریریں پڑھی ہیں نا بھائی، یہ اللہ کا ولی ہے. باؤ سلطان کی اگر کوئی ولایت کا انکار کرے وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ باؤ سلطان کی ولایت قرآن سے ثابت نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت کو کوئی انکار کرے وہ کافر نہیں، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے تو ولی نہیں کہا. قرآن میں ہے کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ ہے یا علی اجویری ولی اللہ ہے؟ نہیں. لیکن یہ جو قرآن والے ولی ہیں ان کی تو ولایت کا انکار کرے تب بھی کافر ہے. یہ تو منصوص قطعی اولیاء اللہ ہے. اور جو دوسرے صوفی صافی ہیں، اب سلطان باہو کا جو دیوان ہے اس میں اتنا گند آ چکا ہے کہ الامان والحفیظ، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلوں کی کرتوت ہے، انہوں نے ان کو بدنام کیا کتاب کو. وہ آپ اللہ والے آدمی تھے لیکن پہچان تو نہیں نا جی. اس کا دیوان میں تو وہی وحدت الوجود کا نظریہ ہے اور وہی نمازوں کا انکار، زکوٰۃ کا انکار. یہ تو میں آپ کو سناؤں گا، وہ چیزیں اشعار موجود ہیں. ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ یہ بعد والوں نے داخل کیا، یہ ان کا کلام نہیں ہے، انہیں بدنام کیا گیا. لیکن بات مشکوک تو بن گئی کہ نہیں؟ اگر وہ اشعار ان کے ہیں پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. وہ تو خاص مخلوق کو الہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں. وحدت الوجود کے نظریے میں
وہ جو کاپی میں لایا تھا اس کے اندر ایسے اچار موجود ہے کہ نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ زکات کی ضرورت ہے، نمازاں شمازاں گئیاں تے عاشقاں نیتیاں دلاں وچ، کہتے عاشقوں کی نماز تو ادھر ہوتی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ پھر کہتے ہیں جو ہمارا علم ہے جو قرآن سے بھی افضل ہے، قرآن والے علم سے جو میرا علم ہے وہ کیا ہے؟ اب ایسے بات کرنے والا مسلمان رہے گا؟ تو ہم کہتے ہیں ان کے ذمہ جھوٹ لگایا انہوں نے، اگر ان کی بات ہو تو اگر تک تو بات چلی گئی، لیکن ادھر تو اگر بھی کوئی نہیں، یہ تو بالکل صاف اولیاء اللہ ہے۔ اب ان کی تقریر سنو کیا کہتا ہے، کہتا ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا بنا لوں میں اس اللہ کے سوا اور الہ، اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنِ عنی شفاعتہم شیئا، لا تغنی نہیں چھڑا سکتی، نہیں کام آتی مجھے شفاعتہم، کیا لفظ ہے؟ شفاعتہم، ان کی سفارش، ان کی شفاعت، شیئا شیئا کچھ جتنا بھی وہ چھڑا نہیں سکتے، کروا نہیں سکتے، بلا ینکرون، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کروا نہیں سکتے، بلا ینکرون، کر بھی نہیں سکتے، خود چھڑا بھی نہیں سکتے، چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ یہی مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے، بابا چھڑوا دے گا یا چھڑا دے گا، فرمایا چھڑا بھی کوئی نہیں سکتے اور چھڑوا بھی کوئی نہیں سکتے۔ آیا نا مسئلہ؟ یہ ولی اللہ کی تقریر ہے اور یہ تقریر نبی کر رہے تھے، یہی تقریر ولی اللہ کی زبان سے کہلوائی گئی، اور کتنا صاف مسئلہ ہے، اِن یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، ہے تو وہ بڑا مہربان، اگر وہ مجھے بے ضر نہ کرائے، کوئی تکلیف دینا چاہے، ذرا چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، نہیں کام آتی مجھے، نہیں چھڑا سکتی ان کی سفارش، شیئا ذرا جتنا بھی، کچھ جتنا بھی، بلا ینکرون، اور نہ وہ خود چھڑا سکتے ہیں اپنی قدرت سے۔ آگے انی فتویٰ آ رہا ہے، فتویٰ صوفیوں جاگو، ہاں، انی اذن کا کیا معنی؟ ان عبدت غیر اللہ، ان دعوت غیر اللہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو پکاروں، صد سور پکار کروں، تو اس وقت جیسے تم کافر ہو میں بھی کافر بن جاؤں گا، جیسے تم کافر ہو میں بھی کیا بن جاؤں گا، اذن لفی ضلال مبین، اس وقت میں بھی ہو جاؤں گا کھلی گمراہی میں۔ یہ کہا، اب انہوں نے آنکھیں دکھائیں، تو یہ تو تین پردیسی ہیں اور تو اس نے کہا میں، انی آمنت بربکم فاسمعون، انی آمنت بربکم فاسمعون، معلوم ہوتا ہے تقیہ اور ایمان جمع نہیں ہوتے، سارا شہر مقابل ہے۔ انہوں نے آنکھیں دکھائی، تو او حبیب تو، اس نے کہا میں تو بھی وہابی ہو گیا، تو بھی مماتی ہو گیا، کہ ہاں بالکل، انی آمنت بربکم فاسمعون، دھمکی دی، اس نے کہا میں تمہارے رب پہ ایمان لا چکا ہوں، سن لو، فاسمعون، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں مومن۔ مزہ آ گیا نا بھائی،
آیا دوڑ کے، اس نے نہیں دیکھا بھائی چودھری کس طرف کھڑے ہیں. ملک چودھری خان سردار کریا تھا، شہر تھا، بستی بھی نہیں تھی، الکریا بڑا شہر تھا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ الیکشن کرا لے ووٹ کس کے زیادہ ہیں. 3 ایک طرف، اس نے دیکھا کہ یہ ہیں حق والے، حق کی تائید میں کھڑا ہو گیا. اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں اور توحیدیاں دی تائید ہی کرو جا، آل توحید کی تائید بھی کر، یہ سب سے بڑا منزل ہے اللہ کے قرب کی. فرمایا دعوت دی اور ساتھ للکار دیا، فسمعوا، سن لو. اس کے 2 معنی ہیں. فسمعون کا خطاب رسولوں کو کیا اس لیے کہ میرے ایمان کے گواہ بن جاؤ، اور فسمعون کا خطاب قوم کو بھی کیا اس لیے کہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ فطرت کو قبول کیا، ایمان لایا ہوں، میں کوئی ایمان چھپانے والا نہیں، تاکہ پتہ چل جائے تقیہ ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو تقیہ نہیں. ہاں بھائی فسمعون. بس جب اس نے یہ بات کی قوم حملہ آور ہوئی، آپ کے حاشیے پہ موجود ہے، اس کو مارنا شروع کیا، روندنا شروع کیا اور روند رہے ہیں. ادھر اللہ نے جنت کے دروازے کھولے تو فرمایا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں. ادخل الجنہ، آ بھاجا بڑھ آ جنت، داخل ہو جا جنت میں. اب کس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو؟ جسم ان کے پاؤں کے نیچے تھا. ابن مسعود کا قول بھی حاشیے پہ ہے، ابن عباس کا قول بھی، کہ بتاؤ ہو وہ اسے لتاڑ رہے تھے، حتیٰ خرجت امعاء من دبرہ، حتیٰ کہ اس کی آنتیں بھی خارج ہو گئی پیٹ سے، اور وہ اوپر روند رہے تھے، رگڑ رہے تھے. اور روح کو اللہ نے فرمایا قیل ادخل الجنہ. پتہ چل گیا کہ شہید کی زندگی کہاں کی ہے، زمین والی یا جنت والی. یہ صاف نسختی موجود ہے. اب ذرا دیکھ لو قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ پہ حاشیہ ہے. کہتے ہیں جناب یہ کون بزرگ ہیں؟ قرطبی فرماتے ہیں ظاہر من الآیہ انہ لما قتل قیل لہ ادخل، پڑھو پڑھو ادخل، قال قتادہ ادخلہ اللہ الجنۃ وہو فیہا حی اراد قول تعالی لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا؟ حضرت قتادہ تابعی کہتے ہیں کہ یہ قیل ادخل الجنہ والی آیت عند ربہم یرزقون کی تفسیر ہے. یہ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ میں نہیں پیش کر رہا، قتادہ تابعی پیش کر رہا ہے. یہ ہماری تائید نہیں. کون؟ حضرت قتادہ تابعی. اور ابن عباس کہتے ہیں نسا قومہ حیا ومیتا، یہ زندہ تھا تب بھی قوم کو دعوت دے رہا تھا، اور میتا، اور جب مر گیا کالا یا لیت قومی، اور جنت میں جا کے وہاں بھی قوم کی خیر خائی اس کے دل میں تھی. آگے قیل لہو ذالک لما قتلوہ بشرا لہو بانہ من اہل الجنہ، یہ معتزلہ کا قول ہے. اور اکرامن باذن فی دخولها کسائر الشہداء، یہ اہل سنت کا قول ہے کہ یہ قیلا کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. اب سنو ماسٹر صاحب کیا کہتی ہیں. ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ قیلا ایسے ہے جیسے نوفے خواہ، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو. اب نہیں. اب یہ کس کا قول ہے؟ معتزلہ کا. یہ کس کا قول ہے؟ اب ماسٹر کس کی گود میں؟
معتزلہ کی، کہتا ہے کہ اب نہیں کہا گیا، قیامت کے دن کہا جائے گا، جیسے نوفخا فی الصور ماضی استقبال کے معنی میں ہے، تو ایک توجیہ ماسٹر اور صدری نقطہ ماسٹر نے بیان کیا کہ قیل ادخل الجنہ، قبر میں داخل ہوتے۔ اب اس سے بڑا یہودی دنیا میں تمہیں کوئی مل جائے تو مجھے اس کا فوٹو دکھا دیں، کوئی اگر آپ کو مل، کیا کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، قبر میں داخل ہوتے، کیونکہ قبر روضۃ من ریاض الجنہ، قیل ادخل، اور اس الو کو یہ نہیں پتا الجنہ آئی ہے، قرآن میں جہاں الجنہ آئی تو معروف جنت ہے ایک، دوسرا تباتر آیات احادیث تباتر کے ساتھ موجود ہے کہ شہید کی حیات کس کی ہے؟ جنت کی، لیکن ماسٹر ایسا بدبخت ہے کہتا ہے قیل ادخل الجنہ تو مانا قبر پڑ رہا ہے، پاگل کا بچہ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں ایسا نمونہ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے کہ بالکل خوف خدا بھی نہیں، مخلوق کا حیا بھی نہیں۔ اچھا اب دیکھو کسائر شہداء، حضرت حسن بصری کہتے ہیں انہوں نے اسے جلا دیا، وَعَلَّقُوهُ فِي بَابِ الْمَدِینَہ، اور شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا، وَقَبْرُهُ فِي سُورِ انطاکیہ، اس کی قبر اس دیوار کے ساتھ ہے، وَقِیلَ نَشَرُهُ بِالْمَنَاشِيرِ حَتَّى خَرَجَ مِن بَيْنِ رِجْلَيْهِ، انہوں نے اسے چیر پھاڑ ڈالا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ادخلہ اللہ الجنۃ وہو فیہا حی یرزق اراد بل احیاء عند ربہم، یہ معنی ہے۔ آگے ابن مسعود کہتے ہیں انہم بتعوا بارجلہم، انہوں نے اس کو پاؤں سے روند ڈالا، حتیٰ کہ نکل گئی آنتیں من دبرہ، اللہ نے فرمایا ادخل الجنہ فدخلها فهو يرزق منها قد عذاب الله عنه سقم الدنيا بحزنها ونصبها۔ ابن کثیر ہے، یہ سارے پڑھتے ہو اور آخر تک چلے جاؤ، یہ سارے اسی پہ حوالے ہیں۔ آگے آپ کو چلتے چلتے فادخل، اس کی قبر انطاکیہ میں ہے اور وہ کہاں گیا؟ جنت میں۔ یہ عبارتیں بھی دیکھتے ہو، وہ آخر پہ آ جاؤ، ذاب بروح حبیب النجار خرجت امعاؤ، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنتیں نکل گئیں اور ثم پھر اسے کنویں میں ڈال دیا گیا اور تینوں رسولوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ فلما ذهب بروح حبیب، جب چلی گئی کیا چیز؟ الجنہ، جنت کی طرف کیا گئی؟ روح حبیب نجار کی ادخل الجنہ، روح کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہی بات کی، اور ادخل الجنہ بما، آگے یہ ماتریدی امام اہل سنت کی عبارت ذرا دیکھو، ابن جریر کی بھی یہی ہے، آخر پہ کیا آ گئی کہ کیلا لے روح ہی، کیا ہے کیلا؟ کس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو؟ یہ اس ماسٹر کی شیطنت کا جواب ہے، ماسٹر نے جو شیطنت کی اس کا جواب دے رہا ہوں۔ کیلا لے روح ہی ادخل الجنہ، آگے کے فتمنا، اس کی روح نے تمنا کی، ان یعلموا علامہ سارا ہوا لے یؤمنوا بر، یہ ماتریدی ہے، ابو منصور الماتریدی امام اہل سنت، اس کی بات ہے۔ اب آگے علامہ عثمانی ہے، یعنی فوراً بہشت کا پروانہ مل گیا۔ آگے نقل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر ڈالا، ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر سے حکم ملا کہ فوراً بہشت میں داخل ہو جا۔ آگے جیسا کہ پڑھو
اربعہ شہداء کی نسبت حدیث سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں. یہ علامہ عثمانی ہے، یہی بات بیان القرآن ماجدی سب نے کی، لیکن ماسٹر کا منہ ممنے کی ماں کی طرح ہے. ساری امت ایک طرف جا رہی ہے اور یہ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن کہا جائے گا ایک اور دوسرا کہا گیا قبر میں داخل ہو قیل ادخل الجنہ. جو صوفی بیٹھے ہو نا، تم بولو کہ ایسا بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ محرف کے نہیں بولو. اور محرف قرآن مسلمان ہے؟ مسئلہ تو پیچھے رہ گیا. بات تو جہاں تحریف کی ہے، کم از کم قرآن کے نام کی تو خیرت کرو نا. مسئلہ حیات ممات کو تو فروئی کہتے ہو، لیکن قرآن بھی فروئی ہے. جو قرآن کی تعریف کرے یہ تعریف بھی فروئی ہے. للڑوں کو جدھر سے بچاؤ بچ نہیں سکتی. کئی بیچارے اب گندگی گھو پشتوں والا غل، اس کو کچھ لوگ دھو رہے ہیں صابن سے کہ پاک ہو جائے. ہو جائے گا پاک؟ اس کو پاک مفتی اس غل کو پاک کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. بھائی کسی طریقے پاک ہو جائے، اس پر 100 دم کرو وہ پاک نہیں ہوگا. اب یہ آیت سن لو، اور یہ شاید کہ آگے جا کے میں تھوڑا سا بیان کروں گا. حیات شہداء کا مسئلہ 7 آیات میں، ان میں ایک یہ بھی ہے، اور 7 کا مقصد ہے کہ شہید کی روح کس میں ہے؟ جنت میں. دیکھو سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. آگے ولكن، یہ بل آیا ان تک بغیرت پڑھتا ہے، آگے نہیں پڑھتا. ولكن لا تشعرون، زندہ ہیں لیکن تم ان زندگی کا شعور. یہ جملہ جہاں بھی بتا گیا کہ جسم کی زندگی نہیں، لیکن لا تشعرون. اجلہ مفسرین نے جہاں لکھ دیا، بیضابی، خفاجی، روح المعانی، البار المحیط، خازن، معالم، اور یہ ملی آبادی، خود ادریس کاندلوی، قاسم نانوتوی، اور یہ سارے یہاں اسی جملے پہ لکھ گئے کہ یہ جملہ لاکن لا تشعرون کہہ رہا ہے کہ شہید کی جسم کی زندگی نہیں. پھر آل عمران میں اس کی وضاحت کی، عند ربہم یرزقون. لاکن لا تشعرون کو کھولا، لیکن اندہ مبا میں اندہ کا کیا معنی ہے؟ پھر جہاں قیل ادخل الجنہ، یہ اندہ ربہم یرزقون کی تفسیر ہے، اس لیے میں نے قتادہ کا قول پیش کیا ہے. تو اندہ رب کا معنی خود اللہ نے بیان کر دیا کہ شہید کے لیے اندہ رب کا معنی ہے الجنہ. یہ خود قرآن نے متعین کر دیا ہے الجنہ. اسی طرح سورۃ النحل میں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، طیبین میں شہید ہے تو فرشتے جسم کو لے جاتے ہیں یا روح کو؟ تتوفاہم الملائکہ، روح لے گئے اور کہتے ہیں ادخلوا الجنہ. سورۃ الفجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو نفوس مطمئنہ میں شہید ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. یہ بھی، اور پھر آگے آ رہا ہے کہ ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم. اس میں شہید ہے ان کان من المقربین، اس کی روح گئی. روح سب کی روح نکلنے کی یہ دلیل ہے، سب کی روح نکلتی ہے، مقربین کی بھی، انبیاء بھی، شہداء بھی. اور پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم
ابشروا بل، یہ دو مقام پہ یہ بھی آئی ہوئی ہے. تو قرآن نے خود بتا دیا کہ شہداء کی زندگی الجنہ والی ہے. بولو الجنہ والی ہے، الجنہ والی. اور 40 سے زائد احادیث بخاری مسلم کی کھڑی ہے. حضرت ام حارثہ کی حدیث بہت سارے مفسرین نے حیات شہداء میں ذکر کی. حضرت حارثہ کی ماں نے پوچھا میرا بیٹا حارثہ مارا گیا، ان کا نہ فی الجنت صبر، تو اگر شہید ہے یقیناً جنت میں ہوگا. میں ان کے بارے میں مشہور تھا نا کوئی اجنبی تیر لگائے، تو آپ نے فرمایا انہا جنان، با ایک جنت نہیں کئی جنتے ہیں. با ان نبنا کے اصحاب الفردوس الاعلی، تیرا بیٹا اصحاب پہنچ گیا فردوس اعلی میں. فردوس اعلی بھی قبر ہے نا، فردوس اعلی میں پہنچ گیا، سب سے اوسط الجنہ اعلی الجنہ میں پہنچ گیا. اب بخاری میں موجود ہے حضرت عمر سے آپ نے پوچھا الیسا قتلا نا فی الجنہ و قتلا ہم فی النار، کیا ہمارے مقتول جنتی نہیں ان کے مقتول جہنمی نہیں؟ اور حضرت جابر کی حدیث بخاری میں موجود ہے، پیغمبر نے فرمایا من قتل منا سارا الی الجنہ، جو ہم میں سے مرے گا فوراً جنت میں چلا جائے گا. پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے ما من عبد یموت ولہ عند اللہ خیر، جو آدمی بھی مرتا ہے اس کی اللہ کے ہاں خیر ہوتی ہے. تو ما من عبد یموت ولہ عند اللہ خیر، اللہ کے ہاں بھلائی ہوتی ہے، وہ دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. حتی یرجع الی الدنیا الا الشہید، ایک شہید ہے جو تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں واپس آئے، اور وہ تمنا کیا ہوتی ہے؟ مسلم کی حدیث ہے شہید کیا ان ترد ارواحنا فی اجسادنا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری. حضرت جابر کی حدیث ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا جابر آج تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، کلمہ کفا، آمنے سامنے بات کی ہے، احیا کا احیا ہو، اور ان سے سامنے بات کی اور پوچھا تو باپ نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں دنیا میں. تو فرمایا نہیں، جو جہاں آگے اس کی روح قیامت تک بدن میں واپس نہیں جا سکتی. تو بھائی یہ تو پورا سٹاک ہے، بخاری مسلم بھری ہوئی ہے. تو شہید کی زندگی کدھر کی ہے؟ اب جو للڑ عبارت الناس بناتے ہیں نا وہ نہیں بنتی. ہم جو دلالت الناس عبارت الناس بناتے ہیں وہ بنتی. للڑ کیا بناتا ہے کہ شہید چونکہ زندہ ہے تو نبی بطریقے اولاد زندہ ہے. نہیں بنتی. کیوں نہیں بنتی؟ کہ شہید کو جو احیا ان کہا گیا مشتق پہ حکم لگا ہے، جو قتل پہ، تو جہاں علت قتل ہے اور جدار الحکم والا علت ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو وہ دلالت النص نہیں بنتی. سیوطی وغیرہ نے لکھا، ہم بھی الزامن کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی، ورنہ عبارت النص اشارت النص دلالت النص جہاں بن ہی نہیں سکتی. یہ ایسے دلالت النص ہے جیسے کہے کہ ایک آدمی دعویٰ کرے نبی پاک کا باپ نہیں تھا، کیوں؟ آپ کی شان زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ کا نہیں تھا تو آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلالت ٹھیک ہے. حالانکہ لا تقولوا لمن یقتل ہے، تو قتل پہ قتل علت ہے لا تقولوا کی، تو جدار الحکم والا علت ہی دلالت الناس کیسے بنے؟ تو للہ جو دلالت الناس بناتے بنتی نہیں. اگر بالفرض بنے تو جو حیات عبارت الناس سے ثابت ہے اسی قسم کی حیات دلالت سے بھی ثابت ہوگی. تو عبارت الناس سے جنتی حیات ثابت ہے تو دلالت سے بھی کیا ثابت ہوگی؟ بنتی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آؤ عبارت الناس دلالت الناس ہم آپ کو سمجھائیں. احیاء نہیں بنتا. ہم کہتے ہیں دیکھو شہید کو یہ اعزاز ملا نبی کی غلامی میں،
کہ موت کے بعد ان کی ارواح جنت میں، تو انبیاء کرام کی ارواح بطریق اولا جنت میں. سمجھ رہی ہے؟ شہداء ملا نبی کی غلامی میں کہ موت کے فوراً بعد ان کی ارواح جنت میں، تو انبیاء کی ارواح بطریق اولا جنت میں. احیاء ان کی تو قتل علت کھڑے ہے، تدار الحکم علی علت ہی. باقی شہید کا غسل نہیں، نبی کا غسل ہے. شہید کا کفن نہیں، نبی کا کفن ہے. تو جہاں کیوں نہیں دلالت بنائی؟ جہاں بھی ذرا بتاؤ کہ شہید کا غسل نہیں ہے تو نبی کا بطریق اولا نہیں ہے. یہ آثار حیات ہے نہیں ہے. کرو ذرا، تمہیں سمجھ کچھ نہیں ہے. یہ بالکل الٹی کمپنی ہے، الٹی. شہید کو عبارت بنائیں گے وہ بطریق اولا. تو پھر یہ کیوں نہیں کیا؟ شہید کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو نبی کی بطریق اولا ہونی چاہیے. وہاں الٹا کرتی. بھائی نبی کی حیات تو ثابت کی بطریق اولویت سے، تو اب شہید کی میراث تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اب کہنا چاہیے جب شہید کی ہوتی ہے عبارت النفس سے اجازت، اس کی وراثت تقسیم ہے تو انبیاء کی بطریق اولا تقسیم ہونی چاہیے. وہاں کدھر گیا بطریق اولا؟ شہید کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے تو انبیاء کی بطریق اولا کر سکنا چاہیے. شہید کو غسل نہیں تو انبیاء کو بطریق اولا غسل نہیں. صوفی پھر سو رہا ہے شہید کا کفن نہیں تو نبی کا بطریق اولا. یہ کیوں نہیں کیا ہے؟ صرف ایک چیز، تو وہ جو دلالت النص بناتے ہیں وہ دلالت النص نہیں بنتی. ہم جو تسلیم کرتے ہیں تو علا وجہ تسلیم ہے کہ چلو تم نے بنائی اسی کو ٹورو، لیکن بنتی نہیں حقیقت. سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک، نہیں تو ٹھیک. اب ماسٹر ماسٹر کیا کہتا ہے؟ ماسٹر کہتے ہیں دیکھو جناب، قالا یا لیتا قومی قالا قالا، بولتا تو آدمی جب سے ہے نا، اور تو کدھر سے نہیں بولتا ہے کہ ماسٹر تو اور سے بھی بولتا ہے. ماسٹر نے ایک لطیفہ لکھا ہے اور خود ماسٹر پہ پھیٹاتا ہے. اس نے ایک جگہ پہ لکھا، چلو چھوڑو ترجمے میں نہیں، رات کو بتاؤں گا، ترجمے میں نہیں ہونا چاہیے، بہت غلیظ لطیفہ ہے. ہاں بھائی دیکھو، یا مناسب نہیں ہے. قرآن سامنے کی قالا یا لیتا قومی یعلمون. قالا اچھا الستو بربکم، قالو ادھر یہ جب تھی، پھر قالو کیسے ہوگی؟ بالکل ڈنگر کمپنی. اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں شہید کی روحیں چرتی ہیں. ماسٹر کہتے ہیں چرنا روح کا کام ہے کہ پیٹ کا؟ واہ، نبی سے مقابلہ. پیغمبر کہتے ہیں کہ شہید کی روحیں پانی تشرب من انہارہا ترعی فی ریاض الجنہ. روحیں کالو روحیں کہتی ہے. وہ ایک اور کراچی کا مولوی تھا، اس نے کہا مبتدا خبر. اس کو تو خیر جواب ایسا ملا، ابھی تو منتیں کرتا ہے خدا کے لیے. جہاں مبتدا ہوگی وہاں خبر ہوگی. تو بناؤ امرات فلاں فلاں، کوئی بنا لو. زینب امرات مولانا. اب جہاں مولانا ہے وہاں زینب ہے. مولانا طالب علموں میں ہے، زینب بھی طالب علموں میں ہے. مولانا چاپی کروا رہے ہیں نیچے، زینب بھی نیچے چاپی کروا رہی ہے. کیونکہ جہاں خبر وہاں مبتدا. شرم نہیں آتی؟ ترکیب کلمات کی ہوتی ہے یا شخصیات کی ہوتی ہے؟ شرم نہیں، بالکل نہیں. ترکیبوں سے حیا ثابت ہو رہی ہے کہ جہاں مبتدا وہاں خبر. تو بس ایک ہی ضرب لگی. میں نے کہا پھر جہاں تو تیری بیوی بھی ساتھ ساتھ. ابھی تو میں نے بیوی کا آج بیٹی کو بنا لیا مبتدا خبر، پھر کیا ہوگا؟
ہاں جب ماں کو مبتدا خبر بنا دیا پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کام اور بھی الٹا ہو جائے گا. تو اس لیے یہ علمی روب ہے جی، ترکیبیں ہو رہی ہیں، ترکیبوں سے حیات النبی ثابت ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ نحن نسرع من الجنہ میں مبتدا خبر کون ہے؟ من جنت الفردوس ماوا میں مبتدا خبر کون ہے؟ یا ابتا من جنت الفردوس ماوا. اب مبتدا خبر کہاں کھڑی ہے؟ پتہ چلتا تمہیں کچھ بھی نہیں لگ رہا، سوئی ہوئی قوم. عادت قال جالت، کہا یا لیت قومی، کاش قوم میری جانتی ہوتی، بما غفر علی، با سبب آئے، کس وجہ سے معاف کر دیا میرے رب نے، کس وجہ سے مجھے معاف کیا میرے رب نے. وجعلنی من المکرمین. اصل یہ کرامت ہے، یہ کرامت والے اصل کرامت یہی ہے. جعلنی کر دیا اللہ نے مجھے، مکرمین، اکرامانی نہیں فرمایا، مکرمین. یہ اس نے محنت تو کوئی نہیں کی تھی، ایک لحظہ توحید کی تائید میں آیا، اللہ نے مقام وہ دیا جو محنتیں کر کے آئے ہوئے تھے جنت والے، مکرمین. تو یہ ساری عزتیں اس تائید توحید میں ملی ہیں. پنجابی معنی اور عزت حاصل کرنا چاہنا ہے توحید دی دھڑ کر، توحید دی اس کے کیتی ہے، توحید دی دھڑ کیتی ہے، تائید دھڑ تائید کیتی. اور توحید کی اس تائید میں اس کے 70-80 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت بھی مل گئی، ولایت بھی مل گئی. اور صرف جنت عام بھی نہیں، من المکرمین، سارے پروٹوکول تے کرامتیں بھی مل گئی. معلوم ہوتا ہے ساری سعادتوں کی بنیاد توحید ہے. نماز پڑھ لو.